اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال المصنف الامر الثالث انہ قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطاء و اصابہ۔ یہاں پر ہم کفایہ جس کے مصنف ملا اخوند خراسانی ہیں، کفایت الاصول جلد دوم، اور آج کل جو نجف اشرف حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مادہ امتحانی چل رہا ہے اور طلاب نے امتحان دینا ہے، وہ ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ تو مادہ امتحانی امر ثالث سے ہے، اس لیے یہاں سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر مصنف نے امر ثالث میں دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو قط کی اقسام کو بیان کیا ہے، اور قط کی اقسام کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ امارات آیا قط کی بعض اقسام کے قائم مقام ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں۔ شروع کی عبارات میں قط کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قط کی 5 اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے قطع طریقی، یہ محض، جس کو قطع طریقی محض کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے قطع موضوعی۔ قطع موضوعی کی پھر 4 قسمیں بن جاتی ہیں، اس طریقے سے یہ 5 قسمیں ہو جائیں گی۔ 4 قسمیں قطع موضوعی کی یہ ہیں کہ قطع موضوعی علی نحو طریقیت، تمام موضوع پہلی قسم۔ دوسری قسم قطع موضوعی علی نحو طریقیت جزء موضوع۔ تیسری قسم قطع موضوعی علی نحو صفتیت، تمام موضوع۔ قطع موضوعی علی نحو صفتیت جزء موضوع۔ ان 4 اقسام کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ خود قطع طریقی کس سے کہتے ہیں اور قطع موضوعی کس سے کہتے ہیں۔ قطع طریقی اس سے کہتے ہیں کہ جس کا تعلق مکلف کے ساتھ ہے، شارع کی طرف سے اس قط کو اخذ نہیں کیا گیا، یعنی قطع طریقی کا تعلق واقع کے ساتھ ہے، گویا کہ یعنی تمام احکام جو بھی موجود ہیں ان کے بارے میں اگر ہمیں کسی موضوع کے بارے میں یا محمول اور حکم کے بارے میں قط ہو جائے تو اس کو قطع طریقی کہیں گے۔ مثلا الخمر حرام، شارع نے یہ نہیں کہنا ہے کہ اگر تمہیں قط ہو جائے تو خمر حرام ہے، بلکہ شارع نے کہا ہے کہ الخمر حرام، الصلاۃ واجبۃ، الصوم واجب۔ اسی طرح یہ تمام احکام، اب یہاں پر اگر ہمیں قط ہو جائے کہ یہ خمر ہے، فلاں مائع خمر ہے، تو اس کو قطع طریقی کہیں گے۔ قطع موضوعی اسے کہتے ہیں کہ شارع قط کو بطور موضوع ایک دوسرے حکم کے لیے اخذ کرے۔ مثلا وہاں پر گوئے کہ قضیہ جو شارع بیان کرے وہاں پر 2 حکم موجود ہوں۔ ایک حکم قط کا متعلق ہو، یعنی اس حکم کے متعلق قط ہو، اور دوسرا حکم وہ اسی موضوع پر ہو کہ جس میں قط کو اخذ کیا گیا ہے۔ مثلا شارع کہے کہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فعلیک التصدق، اگر آپ کو نماز جمعہ کے وجوب کا قط ہو جائے تو آپ کے لیے صدقہ دینا واجب ہے۔ اب یہاں پر جو دوسرا حکم ہے وہ ہے تصدق، صدقہ دینا۔ اس کے لیے موضوع کیا ہے؟ قط وجوب جمعہ، یعنی وجوب جمعہ کے متعلق قط ہو جائے تب صدقہ دینا واجب ہے۔ یہاں پر اس کو قطع موضوعی کہیں گے، یعنی یہاں پر موضوع میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حکم، وہ ہے وجوب جمعہ، اور دوسرا ہے قط۔ اب یہ ایک حکم کے متعلق قط ہے اور دوسرے حکم کے لیے یہی قط موضوع بن رہا ہے، اس کو قطع موضوعی کہیں گے۔ تو قطع موضوعی کی 4 قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر ایک شرط ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ یہ قطع موضوعی کو شارع اخذ کر سکتا ہے موضوع میں کہ اگر وہ دوسرا حکم جس کے لیے شارع قط کو موضوع قرار دے رہا ہے، وہ دوسرا حکم وہ مضاد یا مماثل نہ ہو پہلے حکم کے ساتھ کہ جس کے متعلق قط ہے۔ اگر مماثل ہو تو اجتماع مثلین والا اشکال لازم آئے گا، اور اگر مضاد ہو تو اجتماع ضدین والا اشکال لازم آئے گا۔ مثلا شارع اگر یہ کہے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فعلیک الجمعہ، تو یہاں پر یہ ہے کہ اجتماع مثلین لازم آئے گا کہ پہلے حکم کہ جس کے متعلق قط ہے وہ بھی وجوب جمعہ ہے، اور دوسرا حکم جس کے لیے قط کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے وہ بھی وجوب جمعہ ہے، تو یہ اجتماع مثلین یہاں پر ہو گئے، 2 حکم گوئے کہ جمع ہو گئے۔ اسی طرح شارع اگر کہے کہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ فحرمت یا فتحرم علیک الجمعہ،
تو یہاں پر بھی یہ اجتماع ضدین والا اشکال لازم ہے گا، یعنی وہ اذا قطعت بوجوب الجمعہ، یعنی پہلا حکم کہ جس کے متعلق قطع ہے وہ بھی وہ وجوب جمعہ ہے، اور دوسرا حکم کہ جس کے لیے قطع کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے وہ حرمت جمعہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اجتماع ضدین والا اشکال لازم ہے گا، لہذا یہ دو مثالیں ہمارے مورد بحث سے خارج ہیں، یہ قطع موضوعی یہاں پر شارع اخذ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جہاں پر ایک دوسرے حکم جو دوسرا حکم ہو وہ کوئی پہلے حکم کی مثل بھی نہ ہو، پہلے حکم کی ضد بھی نہ ہو، جیسے مثال دی ہے اذا قطعت بوجوب الجمعہ فعلیک التصدق۔ اب یہاں پر یہ جو قطع ہے، پہلا جو حکم ہے جس کے متعلق قطع ہے وہ وجوب جمعہ والا ہے، اور دوسرا حکم جس کے لیے قطع کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے وہ وجوب تصدق ہے، لہذا یہ کوئی اجتماع مثلاً اور اجتماع ضدین والا اشکال لازم نہیں آتا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پر قطع موضوعی کی 4 قسمیں ہیں، مین 2 قسمیں۔ پہلے قطع موضوعی علی نحو الطریقیت، قطع موضوعی علی نحو صفتیت، پھر ان 2 قسموں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، تو پھر یہ 4 قسمیں بن جائیں گی۔ یعنی قطع موضوعی علی نحو الطریقیت کی بھی 2 قسمیں ہیں، بعض اوقات وہ تمام موضوع ہوگا، بعض اوقات جزء موضوع ہوگا۔ اسی طرح قطع موضوعی علی نحو صفتیت کی بھی 2 قسمیں ہیں، بعض اوقات تمام موضوع ہوگا، بعض اوقات جزء موضوع ہوگا۔ تو یہاں پر اس طرح 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ان 4 قسموں کی وضاحت یہ ہے کہ قطع موضوعی علی نحو الطریقیت کا مطلب یہ ہے کہ شارع اس قطع کو ایک دوسرے حکم کے لیے موضوع قرار دے رہا ہے، اور اس میں اس بات کو مد نظر رکھا ہے شارع نے کہ یہ قطع واقع کے لیے طریق ہے، یہ واقع کے لیے طریق ہے اور واقع سے کاشف ہے، اس بات کو مد نظر رکھا ہے۔ یعنی اس بات کو شارع نے ملاحظہ کیا ہے، لحاظ کیا اس بات کا، موضوع میں اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ یہ قطع واقع کے لیے طریق ہے۔ مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعہ فعلیک التصدق، یہاں پر گویا کہ بوجوب الجمعہ، اذا قطعت بوجوب الجمعہ، یعنی یہ جو قطع آپ کو وجوب جمعہ کے بارے میں حاصل ہوا ہے یہ قطع واقع کے لیے طریق ہے، شارع نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے۔ اور قطع جس وقت بنحو صفتیت ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاطع نے قطع نظر اس سے کہ واقع سے وہ کاشف ہے یا واقع سے کاشف نہیں ہے، واقع سے حاکی ہے یا واقع سے حاکی نہیں ہے، اس بات کو شارع نے مد نظر نہیں رکھا، بلکہ شارع نے یہاں پر قطع کو مکلف کے اوصاف میں سے ایک وصف یا مکلف کے افعال میں سے ایک فعل کے طور پہ مد نظر رکھا ہے، اس بات کو مد نظر رکھا ہے، اس بات کو دیکھا ہے کہ یہ قطع مکلف کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، جس طرح باقی اوصاف ہیں، مثلا مکلف کے اندر باقی اوصاف جس طرح موجود ہیں، عدالت موجود ہے، شجاعت موجود ہے، یا اس طرح صداقت موجود ہے، دوسرے اوصاف جس طرح موجود ہیں، اسی طرح اس کے اندر گوئے کہ یہ قطع والا وصف بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں بناو صفتیت، یعنی بطور صفت اس کو دیکھا جائے قطع کو، اب دوسرے حکم کے لیے اس کو موضوع قرار دیا جائے۔ اور تمام موضوع اب یہاں پر ان ہر 2 قسموں میں، یعنی قطع موضوعی علی نحو الطریقیت، بعض اوقات یہ تمام موضوع ہوگا، بعض اوقات جزء موضوع ہوگا۔ اسی طرح قطع موضوعی علی نحو صفتیت، بعض اوقات یہ تمام موضوع ہوگا، بعض اوقات جزء موضوع ہوگا۔ تو تمام موضوع ہونے سے مراد یہ ہے کہ قطع چاہے واقع کے مخالف ہو چاہے واقع کے مطابق ہو، ہر 2 صورت میں دوسرے حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے۔ اور جزء موضوع سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر موضوع میں باقاعدہ 2 جز ہیں، ایک جز قطع ہے اور دوسرا جز واقع ہے، یعنی شارع واقع کی قید لگا دے کہ جب قطع مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعہ، جب وجوب جمعہ کا آپ کو قطع ہو جائے، لیکن شارع یہاں پر قید گوئے کہ لگا دے کہ یہ قطع اگر واقع کے مطابق ہوا تب تصدق واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بعد میں اگر ظاہر ہو جائے کہ یہ قطع اگر واقع کے مطابق نہیں تھا تو پھر وہ تصدق جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جزء موضوع سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ موضوع میں 2 جز ہیں، قطع پلس واقع، یعنی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح قطع موضوعی علی نحو صفتیت، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا بعض کا تمام موضوع ہوگا، یعنی قطع واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہر 2 صورت میں دوسرے حکم کے لیے موضوع بنے گا۔ اور بعض کا جزء موضوع ہوگا، یعنی جس وقت باقاعدہ اس شرط کے ساتھ اشارے نے قطع کو موضوع قرار دیا ہے کہ اگر وہ جو ہے واقع کے مطابق ہو جائے پھر وہ جو ہے ہوگا، یعنی اس وقت یہ دوسرے حکم کے لیے موضوع قرار پائے گا۔ یہاں پر اس کی آگے مصنف تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ بما ہوا صفت، یعنی قطع موضوعی علی نحو صفتیت، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسا بھی یعنی ہوتا ہے کہ قطع کو شارع بعض اوقات مکلف کے اوصاف میں سے ایک وصف کے طور پہ دیکھے،
یا مکلف کے افعال میں سے ایک فعل کے طور پہ دیکھے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس لیے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قط خود، قط کا مطلب علم، یعنی قط علم جو ہے وہ خود نور ہے اور غیر کے لیے بھی نور ہے، یعنی علم اور قط، جس وقت انسان کو کسی چیز کے بارے میں قط حاصل ہوتا ہے تو گویا کہ دل میں ایک نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مطلب روشن ہو جاتا ہے دل میں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ قط جو ہے یہ صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں سے ہے، صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ صفات حقیقیہ چونکہ صفات نفس کی یہ قسم ہے، یہ انسان کے جو نفس کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، جس طرح عدالت ہے، شجاعت ہے، اس طرح یہ کہتے ہیں کہ صفات نفس کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات ایک قسم ہوتی ہے صفات حقیقیہ، جو فقط صفات حقیقیہ ہے، یعنی جس طرح حیات ہے، اب یہ صفات حقیقیہ ہے۔ بعض اوقات نفس کی ایک قسم ہے صفات اضافیہ، جیسے ابوت ہے، اب ابوت یہ صفات اضافیہ میں سے ہے، یعنی ایک شخص جب اس کا بیٹا پیدا ہوگا تب وہاں پر ابوت کا عنوان صادق آئے گا، لیکن اگر بیٹا پیدا نہ ہوا تو وہ ابوت کا عنوان صادق نہیں آئے گا۔ تو یہ صفات اضافیہ میں سے ہے، یعنی ایک اور چیز کی طرف اضافت دیں گے تب یہ صفت انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ اور تیسری قسم ہے صفات حقیقیہ ذات الاضافہ، یعنی وہ ایک ثابت حقیقت کے طور پہ بھی ہوتا ہے اور ذات الاضافت بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہی قط ہے۔ قط جو ہے یہ صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں سے ہے، یعنی کہ اس کی ایک حقیقت بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ فقط اضافت ہے، یعنی کہ بلکہ ایک حقیقت ہے۔ مثلا جب قط حاصل ہوگا تو دل میں ایک صفت پیدا ہوگی، وہ ہے ظن کے مقابل میں ایک قط، اس کو کہتے ہیں حقیقیہ۔ اور ذات الاضافہ بھی ہے کہ چونکہ جب اس کے لیے مکتوب ہے کا ہونا ضروری ہے، جس وقت یعنی آپ مکتوب ہے کی طرف اضافت دیں گے تب آپ اس کو ایک قط آپ کہیں گے، یا علم کو جب معلوم کی طرف اضافت دیں گے تب جو ہے نا آپ اس کو علم کہیں گے۔ تو یہ جو ہے نا صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے ساتھ یہ 4 قسمیں ہو گئیں قطع موضوع کی، اور 5ویں قسم وہی طریقی محض ہے۔ اور ان کے احکام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ قطع طریقی محض میں یہ ہے کہ واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہر 2 صورت میں جب قط حاصل ہو جائے گا تو وہ منجز ہو جائے گا۔ قطع طریقی محض مثلا احکام تو واقع پر ہوتے ہیں، الخمر حرام شارع نے کہا، اب کسی مائع کے متعلق اگر ہمیں قط حاصل ہو گیا کہ یہ خمر ہے، اب یہاں پر خود بخود یہ واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو شرعی حکم حرمت والا آ جائے گا، یہ ہے قطع طریقی محض۔ لیکن قطع موضوعی جو ہوتا ہے وہاں پر شارع اخذ کرتا ہے، تو جس صفت کے ساتھ شارع اخذ کرے گا اسی کے ساتھ وہ موضوع بنے گا، اور دوسرے حکم کے لیے تب وہ موضوع بن سکتا ہے۔ یہ ہے اقسام کے متعلق۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ دوسری بحث جو شروع کرتے ہیں، ثم لا ریب فی قیام الطرق والامارات المعتبرہ بدلیل حجیتها و اعتبارها مقام هذا القسم کما لا ریب فی عدم قیامہ بمجرد ذلك الدلیل۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ آیا امارات معتبرہ اور طرق معتبرہ، جیسے خبر واحد ہو گئی، خبر ثقہ ہو گئی، یہ آیا امارات معتبرہ اور طرق معتبرہ آیا قط کے قائم مقام ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قط حاصل ہو جائے تو وہاں پر منجزیت اور مضریت والے آثار مترتب ہوں گے، یعنی قط حاصل ہو گیا، اس کے مطابق مکلف نے عمل کیا تو وہ قط منجز ہو گیا، اس کے مطابق عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب اگر واقع کے مطابق ہو گیا تو صحیح ہے، اگر واقع کے مخالف ہو گیا تو مضریت آ جائے گی۔ اسی طرح آیا امارات بھی قط کے مطابق ہیں، یعنی امارہ ایک قط حاصل ہو گیا، بعد میں امارہ ہو گیا حاصل بالفرض، تو وہاں پر آیا قط کی جگہ پہ وہ آ سکتی ہے امارہ، آیا اس پہ حاکم بن سکتی ہے یا وارد ہو سکتی ہے قط پہ، تو اس وقت امارہ معتبرہ اور وہاں پر بھی یہ منجزیت اور مضریت والے آثار آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو فرماتے ہیں قطع طریقی کے متعلق تو کوئی بھی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے کہ قطع طریقی کے متعلق جو ہے وہ امارہ قائم مقام ہو سکتی ہے۔ مثلا الخمر و حرام، یہاں پر ہمیں کسی مائع کے متعلق قط حاصل ہو گیا کہ یہ خمر ہے، تو یہ قط جب حاصل ہوگا تو یہ منجزیت آ جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کسی امارہ نے آ کر ہمیں بتایا، بینہ نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ خمر نہیں ہے یا فلاں مائع خمر ہے مثلا، تو وہاں پر یہ ہے کہ قط کی موضوعیت ختم ہو جائے گی، پھر وہاں پر امارہ آ جائے گا اور حرمت والا حکم پھر امارہ پر آ جائے گا، یعنی امارہ قط کے قائم مقام ہوگا، وہاں پر بھی منجزیت اور مضریت والے آثار آ جائیں گے۔
لیکن قطع موضوعی آیا اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس بارے میں مصنف نے تفصیلی بحث کیا ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے مطلب کو ہم عبارت سے واضح کرتے ہیں۔ الامر الثالث انہ قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطا و اصابہ یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب او الذم والعقاب من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب۔ فرماتے ہیں کہ آپ امر دوم میں جان چکے ہیں کہ قطع بالتکلیف، جب کسی تکلیف کے متعلق قطع حاصل ہو جائے، چاہے وہ اخطا و اصابہ، چاہے وہ واقع سے خطا کر جائے، چاہے واقع کے مطابق ہو جائے، یوجب عقلا از روئے عقل یہ موجب بنے گا استحقاق المدح والثواب، کہ دنیا میں مد کا استحقاق ہو جاتا ہے اور آخرت میں ثواب کا، او الذم والعقاب۔ اسی طرح اگر قطع کی مخالفت کرتا ہے مکلف تو دنیا میں مذمت کا استحقاق آ جائے گا اور آخرت میں عقاب کا استحقاق آ جائے گا، لیکن یہ سب قطع طریقے محض ہے۔ من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر یخالف متعلقہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے جو ہم نے بیان کیا یہ قطع طریقے محض کے متعلق تھا کہ وہ منجز ہو جاتا ہے چاہے واقع کے مخالف ہو چاہے واقع کے مطابق ہو، اور وہاں پر استحقاق مد و ثواب، استحقاق ذم و عقاب آ جاتا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ وقد یؤخذ فی موضوع حکم آخر، بعض اوقات ایک دوسرے حکم کے لیے موضوع میں قطع کو اخذ کیا جاتا ہے شارع کی طرف سے۔ یخالف، وہ دوسرا حکم مخالف ہوتا ہے متعلقہ، پہلے حکم کے مخالف ہوتا ہے۔ وہ پہلا حکم کیا ہوتا ہے؟ متعلق قطع ہوتا ہے، یعنی قطع کا متعلق۔ مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعۃ یجب علیک التصدق، اب یہاں پر دوسرا حکم کیا ہے؟ تصدق، وجوب تصدق ہے۔ یہ دوسرا حکم یہ مخالف ہے پہلے حکم کے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ وجوب جمعہ، یہ متعلق قطع ہے، تو متعلق قطع کے وہ مخالف ہوتا ہے۔ لا یماثلہ، لیکن وہ دوسرا حکم وہ پہلے حکم کے مماثل نہیں ہوتا، یعنی متعلق قطع کے مماثل نہیں ہوتا۔ مثلا ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اذا قطعت بوجوب الجمعۃ یجب علیک الجمعہ، تو یہ اجتماع مثلین والا یہاں پر اشکال لازم آئے گا، کیونکہ وہ دوسرا حکم جس کے لیے آپ نے قطع کو موضوع قرار دیا ہے وہ بھی وجوب جمعہ ہے، اور پہلا حکم جو متعلق قطع واقع ہو رہا ہے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، جو متعلق قطع واقع ہو رہا ہے وہ بھی وجوب جمعہ ہے۔ ولا یزاد، اور وہ دوسرا حکم پہلے والا حکم جو متعلق قطع ہے اس کے مضاد بھی نہیں ہوتا، وگرنہ اجتماع ضدین والا اشکال لازم آئے گا۔ مثلا ایسا اگر آپ کہیں گے اذا قطعت بوجوب الجمعۃ یحرم علیک الجمعہ، تو یہاں پر اجتماع ضدین والا اشکال لازم آئے گا۔ کما اذا ورد مثلا فی الخطاب، یہاں پر یہ مثال دے رہے ہیں اس دوسرے حکم کی کہ جو مخالف ہو پہلے حکم کے مخالف ہو۔ فرماتے ہیں جیسے مثلا خطاب شاعر کی طرف سے خطاب ہو، اس میں یہ وارد ہو کہ انہ اذا قطعت بوجوب شیء، مثلا بوجوب جمعہ، جب آپ کو جمعہ کے وجوب کا قطع حاصل ہو، یجب علیک التصدق، تو آپ پر تصدقہ دینا واجب ہے۔ اب یہاں پر یہ جو دوسرا حکم ہے تصدق والا، یہ پہلا جو حکم ہے وجوب جمعہ والا یہ اس کے مخالف ہے، اور پہلا حکم جو ہے وہ قطع کا متعلق واقع ہو رہا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ تارتاً بنحو یکون تمام الموضوع، یہ جو پہلا یعنی اذا قطعت، یہاں پر قطع کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ وجوب تصدق کے لیے۔ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قطع کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے یعنی مقطوع الجمعہ پر تصدق والا حکم آیا ہے، نہ کہ فقط جمعہ پر بلکہ مقطوع الجمعہ پر، تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ قطع کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ جو موضوع ہے بعض اوقات تمام موضوع ہوتا ہے، تمام موضوع سے مراد کیا ہے؟ بیان یکون القطع بالوجوب، یہ جو قطع بے وجوب جمعہ ہے مطلقاً ولو اخطا، یعنی مطلقاً اگرچہ وہ واقع کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، واقع سے خطا ہی کر جائے، موجباً لذالک، یہ اس دوسرے حکم کے لیے یہ موجب بنے گا، اس کے لیے موضوع بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ تمام موضوع ہے۔ وَأُخْرَى بِنَحْوٍ يَكُونُ جُزْءُهُ وَقَيْدُهُ، اور بعض اوقات یہ دوسرے حکم کے لیے تمام موضوع نہیں ہوتا بلکہ دوسرے حکم کے لیے یعنی وجوب تصدق کے لیے جزء موضوع یا قید موضوع ہوتا ہے۔ یعنی جزء موضوع ہونے کا مطلب ہے کہ دو جز ہیں گوئے کے موضوع میں، ایک قطع ہے اور دوسرا واقع ہے۔ بیان یکون القطع بہ، یعنی کسی چیز کے متعلقات، مثلا وجوب جمعہ کے متعلقات یہ موضوع قرار دیا گیا ہے خطاب میں، فی خصوص ما اصاب موجبا لہ، خصوص اس مورد میں اس کو موضوع قرار دیا جا رہا ہے کہ ما اصابہ، جس وقت یہ واقع کے مطابق ہو جائے۔ تو گویا کہ موضوع میں دو چیزیں ہو گئیں، ایک واقع ہو گیا ایک قطع ہو گیا، اس وقت یہ موجباً لہو یہ موضوع بنے گا وجوب تصدق کے لیے، لہو یعنی وجوب تصدق کے لیے۔
تو آپ یہ فرماتے ہیں وفی کل منہما، ان ہر دو صورت میں، چاہے کا تمام موضوع ہو چاہے کا جزء موضوع ہو، یوخذ طوراً بما ہوا کاشف وحاکن عن متعلق ہی، بعض اوقات اس قط کو اخذ اس نحو پر کیا جاتا ہے کہ یہ کاشف اور حاکی بن جائے اپنے متعلق سے۔ مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، یہاں پر قط کا متعلق ہے وجوب جمعہ، یہ تمام موضوع ہو یا جزء موضوع ہو، لیکن اس کو شارع اس حیثیت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ وجوب جمعہ سے کاشف بن رہا ہے اور وجوب جمعہ سے حاکی بن رہا ہے، اس وقت یہ موضوع ہے وجوب تصدق کے لیے۔ وآخر بما ہوا صفت خاصۃ للقاطع او المکتوب ہی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بطور اس کو کاشف اور بطور حاکی نہیں دیکھتا شارع، بلکہ بطور صفت دیکھ رہا ہے۔ مثلا اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، اب مکلف کو قطع حاصل ہو گئے وجوب جمعہ کے لیے، تو اب واقع سے کاشف تو بن ہی رہا ہے، لیکن شارع کے مد نظر یہ نہیں ہے۔ یہاں پر شارع اس قط کو اس انداز میں دیکھ رہا ہے جس طرح مکلف کے اندر دوسرے اوصاف موجود ہیں، یا قط کو ایک مکلف کے افعال میں سے ایک فعل کے طور پہ دیکھ رہا ہے جس طرح مکلف گوئے کہ دوسرا فعل کوئی انجام دے دے، تو یہاں پر یہ ایک صفت خاصہ کے طور پہ قط کو شارع دیکھ رہا ہے۔ للقاطع، چاہے وہ قاطع کے لیے ایک صفت خاصہ ہو، مثلا بعض اوقات صفت خاصہ میں یہ بھی آ جائے گا کہ وہ شخص قاطع آیا قاطع کتا ہے یا قاطع عام شخص ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس کو بھی قطع حاصل ہو جائے اس کو کہیں گے ہم قاطع۔ کتا ایک خاص موضوع ہے، اس علم اصول میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ کتا ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو زیادہ قطع حاصل ہو جاتا ہو، یعنی ہر جگہ پہ اس کو قطع حاصل ہو جاتا ہو۔ اب ایسے اسباب سے اس کو قطع حاصل ہو جاتا ہو کہ جو اسباب غیر عادی ہیں، غیر متعارف ہیں، مثلا بالفرض اوکلا کے سامنے یا دوسرے لوگوں کے سامنے وہ اسباب اگر رکھے جائیں تو ان کو وہ قطع حاصل نہیں ہوگا، جبکہ اس شخص کو اگر ہر جگہ پر قطع حاصل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کتا، یعنی زیادہ قطع کرنے والا۔ تو یہاں پر شارع بعض اوقات بطور صفت خاص دیکھ سکتا ہے، مثلا کہہ سکتا ہے کہ اذا قطعت بوجوب الجمعۃ، اگر آپ کو جمعہ کے وجوب کا قطع حاصل ہو جائے بشرط ہے کہ آپ کو تا نہ ہو، یعنی کہ آپ کو زیادہ قطع حاصل نہ ہو جاتا ہو، تو اس وقت یعنی عادی اسباب سے اگر قطع حاصل ہو جاتا ہو تو تب جو ہے نا آپ صدقہ دیں۔ تو یہاں پر اس کو ایک بطور صفت کے طور پہ دیکھ لیا جاتا ہے۔ اول مکتوب ہی، یا بعض اوقات مکتوب ہی کے لیے صفت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، یعنی مکتوب ہی وہ کہ مثلا مکتوب ہی کیا ہے، وہ وجوب جمعہ ہے جس کے بارے میں آپ کو قطع حاصل ہوا ہے۔ اب اس کے لیے خاص صفت کے طور پہ اشارے دیکھتا ہے کہ مثلا وہ کن اسباب سے حاصل ہو، آیا وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوا ہے یا مقدمات شرعیہ سے حاصل ہوا ہے۔ اب اگر وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوا ہے تو شارع کہہ سکتا ہے مثلا اس وقت آپ صدقہ نہ دیں، لیکن مقدمات عقلیہ سے حاصل ہوا ہے تو وہ حجت نہیں ہے، مقدمات شرعیہ سے حاصل ہوا ہے تب آپ صدقہ دیں۔ تو لہذا یہاں پر مکتوب ہی کے لیے بطور صفت شارع قید لگا سکتے ہیں۔ وذالک، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بطور صفت بھی ایسا بھی ہوتا ہے، کیوں؟ لأن القطع لما کان من الصفات الحقیقیہ ذات الاضافہ، چونکہ قطع صفات حقیقیہ ذات الاضافہ میں سے ہے جس کی وضاحت ہو چکی ہے، تو ولذا کان العلم نورا لنفسہ و نورا لغیرہ، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ خود فی نفسہ بھی نور ہے اور دوسروں کے لیے بھی نور ہے۔ تو صح ان یؤخذ فیہ، تو صحیح ہو جاتا ہے کہ اس قطع میں شارع اخذ کرے اس کو بما ہوا صفت خاصہ، یعنی ایک صفت خاص کے طور پہ اس کو اخذ کرے، وحالت مخصوصہ، اور ایک حالت مخصوصہ کے طور پہ اس کو اخذ کرے، بِإِلْغَاءِ جہت کشفہ، جبکہ اس کے کشف والی جہت ملغا ہو۔ ملغا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت وہ کاشف نہیں ہوگا، طبعاً وہ قطع جو ہوتا ہے وہ واقع سے کاشف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ شارع کے مد نظر نہیں ہے وہ جہت۔ او اعتبار خصوصیت اخری فیہ معہا، یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حالت مخصوصہ، یعنی قطع وصفی جو ہوتا ہے، قطع موضوعی علی نحو صفتیت، اس میں بھی شارع ایک دوسری خصوصیت کو بھی ساتھ اعتبار کر سکتا ہے، اور دوسری خصوصیت سے مراد
وہ یہی ہے، یعنی اعتبار کشف والی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے وہاں پر بھی ہم نے دو قسمیں کی تھیں کہ علاناو صفتیت ہو کہ قط کو ایک بطور صفت دیکھا جا رہا ہو، لیکن ساتھ شارع یہ بھی قید لگا دے کہ یہ واقع سے کاشف ہو، واقع سے حقی ہو، تو وہاں پر بھی یہ طریقیت کو ملاحظہ کیا جاتا ہے. کما صح ان یؤخذ بما هو کاشف عن متعلق وہاں کے نانو، جس طرح کہ یہ کہتے ہیں کہ بطور مستقل بھی شارع بعض اوقات جو ہے نا وہ کاشفیت اور حاکیت کو بطور قید جو ہے نا وہ اخذ کر سکتا ہے، یعنی صفتیت والی بات نہ بھی ہو، فقط طریقیت والی بات ہو. ان دونوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ قطع موضوعی علی نحو طریقیت جو ہوتی ہے وہاں پر استقلال موجود ہوتا ہے، یعنی وہاں پر فقط وہ واقع سے کاشف ہے، واقع سے حاکی ہے، اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. جبکہ جہاں پر یعنی علی نحو صفتیت بھی ہو اور واقع سے کاشف بھی ہو تو وہاں پر گویا کہ وہ ایک جو طریقیت جو ہوتی ہے وہ ایک مقیدہ طور پہ ہوتی ہے، یعنی صفتیت کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہاں پر جو طریقیت ہوتی ہے مطلقہ ہوتی ہے، قطع موضوعی علی نحو طریقیت میں جو طریقیت ہوتی ہے بطور اطلاق ہوتی ہے مطلقہ، جبکہ قطع موضوعی علی نحو صفتیت میں جو طریقیت ہوتی ہے جب واقع کی قید ہو ساتھ، یعنی قط جب جزء موضوع ہو تو وہاں پر یہ ہے کہ یہ متقیدہ ہوتی ہے. فیکون اقسام اربعۃ، اس طرح کہتے ہیں کہ قط کی یہ قطع موضوعی کی چار قسمیں بن جاتی ہیں، مضافتاً الی ما هو طریق محض عقلاً، اضافہ دیتے ہوئے اس پانچویں قسم کی طرف بھی کہ جو طریقی محض ہے، قطع طریقی محض عقلی اس کو کہتے ہیں، غیر ماخوذ فی الموضوع شرعاً، کہ جس کو بطور موضوع اخذ نہیں کیا جاتا شرعاً. پھر فرماتے ہیں ثم لا ریب فی قیام الطرق والامارات المعتبرہ بدلیل حجیتها و اعتبارها مقام هذا القسم. کہتے ہیں کہ آیا فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے بین العلماء فی قیام الطرق والامارات المعتبرہ کہ طرق اور امارات معتبرہ قائم مقام ہو سکتی ہیں بدلیل حجیتها، اپنی اس پہلی والی دلیل کے ساتھ کہ جو امارہ کو حجت قرار دے رہی ہے. مثلاً وہ دلیل چاہے آیا نبا ہو، وہ دلیل چاہے بنائے وکلا ہو، وہ دلیل چاہے خود ایک دلیل شرعی ہو، مثلاً صدق العادل شارع نے کہا اس کے تحت آپ نے امارہ کو حجت قرار دیا. تو یہاں پر یہ ہے کہ جو اس کی حجیت والی دلیل ہے وہ اعتبار ہے، اور امارہ کو معتبر قرار دینے والی جو دلیل ہے خود اسی دلیل میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ قطع طریقی کے قائم مقام ہو سکے امارہ، جس کا ثمرہ یہاں پر ظاہر ہوگا کہ مثلاً ایک دفعہ آپ کو قطع حاصل ہو گیا کسی چیز کے متعلق، مثلاً کسی نے آپ کو خبر دی ہے کسی کی موت کے متعلق تو آپ کو قطع حاصل ہو گیا اس سے، تو یہ یہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر آپ تمام وہ احکام لاگو کریں گے مثلاً جو آئیں گے اس کے موت کے اوپر بالفرض، جس طرح اس کا ورثہ تقسیم کرنا ہے یا جو بھی احکام ہے. لیکن بعد میں یہ ہے کہ امارہ نے آ کر بتایا کہ نہیں وہ شخص زندہ ہے، تو یہاں پر یہ قط کے قائم مقام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب قط کی موضوعیت ختم ہو جائے گی، چونکہ قط آپ کا اپنا ایک وصف تھا، اس کے تحت ایک شرعی حکم آ رہا تھا، لیکن جو امارہ ہے یہ باقاعدہ شارع کی طرف سے ایک دلیل شرعی کے تحت ہے، تو یہ حاکم بن جائے گی قط کے اوپر اور قط کے موضوع کو ختم کر دے گی. تو یہاں پر چونکہ بیان آ گیا شارع کی طرف سے، قط کی موضوعیت اس وقت تھی کہ جب تک شارع کی طرف سے بیان نہیں تھا، لیکن اب جب امارہ آ گیا شارع کی طرف سے بیان آ گیا تو یہاں پر قط کی موضوعیت ختم ہو جائے گی، لہذا یہ قط کے قائم مقام ہو جائے گی. اور وہ حکم اب پہلے والا حکم جو تھا وہ پہلے والا موضوع جب ختم ہو گیا تو پہلے والا حکم بھی ختم ہو گیا، لہذا یہاں پر اب دوسرا موضوع امارہ آ گیا ہے تو امارہ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق پھر حکم بھی تبدیل ہو جائے گا. کما لا ریب فی عدم قیام بمجرد ذلک الدلیل مقام ما اخذ فی الموضوع علی نحو صفتیت من تلک الاقسام. جس طرح کہ یہ کہتے ہیں کہ آیا یہ تو تھا قطع طریقی، اب آیا قطع موضوعی جو ہوتا ہے وہاں پر ہمارا قطع موضوعی کے قائم مقام ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو فرماتے ہیں اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور بالخصوص اس قسم میں قطع موضوعی علی نحو صفتیت مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر اسی دلیل کے ساتھ امارہ کی جو اپنی دلیل ہے بنائے وکلا ہے یا آیا نبا ہے یا صدق العادل ہے، اسی دلیل کے ساتھ امارہ اس قطع موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. ہاں قائم مقام اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے ایک نئی دلیل چاہیے، مثلا شارع کہے
کہ قطع اشارے کا ہے کہ مثلا ہمارا جو ہے یہ قطع موضوعی علی نحو صفتیت کے قائم مقام ہے، ایک نئی دلیل چاہیے۔ جب تک وہ دلیل موجود نہیں ہوگی خود پہلے والی اس دلیل کے تحت یہ ہمارا قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔